چوری کی سزا نہیں ملی، ایماندار کو اس کی ایمانداری کا بدلہ نہیں ملا۔ ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوا، ہمارے ذہنوں میں سوال پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے جواب دے دیا، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ میرے بندو، مرنا تو سب کو ہے، مگر دنیا کی زندگی میں ہو سکتا ہے تمہارے بہت سارے عملوں کا بدلہ تمہیں نہ مل پائے، تمہاری بہت ساری نیکیوں کا بدلہ تمہیں نہ مل پائے، لیکن نا امید نہ ہونا، مایوس نہ ہونا۔ ایک دن آنے والا ہے، قیامت کا دن، تمہارے ہر عمل کا تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پائی پائی کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ اور اسی بات کو رب العالمین نے سورۃ زلزال میں یوں فرمایا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرہ کے برابر بھی اگر تم نے اس دنیا میں کوئی نیکی کی ہوگی تو وہ بھی کل قیامت کے دن تم اپنے میزان پر دیکھ لو گے، اور ایک ذرہ کے برابر بھی اگر تم نے کوئی گناہ کیا ہوگا، رب العالمین کی کوئی نافرمانی کی ہوگی تو وہ بھی کل قیامت کے دن اپنے میزان پر دیکھ لو گے۔ اس کے بعد اب رب العالمین کامیابی کا معیار بتا رہے ہیں، فرمایا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ میرے بندو، تم نے کامیابی کس کو سمجھا ہے؟ تمہاری نظر میں کامیابی کیا ہے؟ تم یہ سمجھتے ہو دنیا میں جو عیش و آرام سے رہ رہا ہے وہی کامیاب ہے، جس کے پاس مال و دولت کی ریل پیل ہے وہی کامیاب ہے، لوگوں میں جس کا نام مشہور ہو گیا ہے وہی کامیاب ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے نہیں نہیں، فمن زحزح عن النار، جسے کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنۃ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ شخص کامیاب ہے۔ رب العالمین نے ایک ہی جملے میں کامیابی کا معیار بتا دیا کہ کامیابی دنیا کی کامیابی نہیں ہے، حقیقی کامیابی وہاں کی کامیابی ہے، آخرت کی کامیابی ہے، جسے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ، جسے جہنم کے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ حقیقی کامیابی ہے۔ آگے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اے میرے بندو، جس دنیا کے پیچھے تم بھاگے جا رہے ہو، جس دنیا کے حصول کے لیے رات دن تم نے ایک کر رکھا ہے، جس دنیا کے پیچھے تم نے آخرت کو بھلا دیا ہے، قرآن کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ لوگوں، دنیا کی زندگی، یہ دنیا کی زندگی سراسر دھوکہ ہے، فریب ہے، تمہارے ساتھ کبھی وفا نہیں کرے گی۔ انسان اس دنیا میں بڑی دولت کماتا ہے، ارب پتی بن جاتا ہے، یہاں سے جاتا ہے تو سب کچھ یہیں چھوڑ کے جاتا ہے۔ اس دنیا کی دولت، عزت، شہرت، نام کسی کام کے نہیں آتا مرنے کے بعد۔ کامیابی یہ نہیں میرے بھائیوں، کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ کامیاب وہ آدمی ہے جسے موت سے پہلے کلمہ نصیب ہو جائے، کامیاب وہ آدمی ہے جس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان سے مرنے سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے وہ آدمی جنت میں جائے گا۔ آدمی اس کی فکر کرے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو، ہمارا خاتمہ توحید پہ ہو، ہمارا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہو۔ کامیابی یہ ہے کہ جب آدمی قبر میں جائے اور منکر نکیر اس کے پاس آئیں اور سوال کریں من ربو کا، تیرا رب کون ہے، من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے۔ قبر کے اندر جب یہ سوال کیے جائیں وہاں پر آدمی کے پیر نہ لڑکھڑائیں۔ ہاں، وہ بڑی نازک جگہ ہے، بڑا نازک مقام ہے، بڑے بڑے لوگوں کے پاؤں وہاں کانپیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا جب اپنے مردے کو دفن کر دو فَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، تو اس مردے کے لیے دعا کرو اللہ اسے ثابت قدم رکھے، اللہ اسے قبر کے سوالوں کے جواب دینے کی توفیق دے۔ مردے کو دفن کرنے کے بعد
ہمیں اس دعا کا حکم ملا ہے کہ جب کسی میت کو دفنائیں تو اس کے لیے کھڑے ہو کر دعا کریں، اے اللہ اسے ثابت قدم رکھ، اے اللہ اسے قبر کے سوالوں کے جواب دینے کی توفیق دے۔ تو میرے بھائیوں، جو اس وقت قبر کے سوالوں کا جواب دے دے وہ کامیاب ہے۔ قرآن کہتا ہے يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، رب العالمین ایمان والوں کو دنیا میں بھی ثابت قدم رکھے گا اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا۔ بخاری کتاب الجنائز کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلمانوں یہاں پر اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھنے کی بات کر رہا ہے، سمجھتے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ اے میرے صحابہ، یہاں پر ثابت قدم رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قبر کے سوالوں کے جواب دینے میں ثابت قدم رکھے۔ کامیابی یہ ہے کہ آدمی قبر کے سوالوں کا جواب دے۔ کامیابی یہ ہے کہ آدمی جب رب العالمین کے ہاں میزان عمل رکھا جائے، ترازو رکھا جائے، جب ہماری نیکیاں اور گناہ اس میزان پر تولے جائیں تو وہاں ہماری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ میرے بندو، قیامت کے دن میزان میں تمہارے اعمال کو تولا جائے گا، تمہارے نامہ اعمال کو تولا جائے گا اور عدل و انصاف کے ساتھ، سچائی کے ساتھ تولا جائے گا۔ فمن ثقلت موازینہ، جس کی نیکیوں کا پلڑا قیامت کے دن میزان میں بھاری پڑ جائے گا، قرآن کہتا ہے فاولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کامیاب کون ہے۔ اور جانتے ہیں میرے بھائیوں، قیامت کے دن ایسا ٹائم بھی آئے گا جب رب العالمین نامہ اعمال بانٹے گا، جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ کامیاب ہوگا، خوش ہوگا، اور جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ ناکام ہوگا۔ سورۃ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے، قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کی کتاب، جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ خوش ہو جائے گا، وہ خوشی کے مارے چلائے گا اور آس پاس کے لوگوں سے کہے گا، کیا کہے گا؟ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، اے لوگو یہ ہے میری کتاب، یہ ہے میرا نامہ اعمال، اسے پڑھ لو، آؤ اسے دیکھ لو، اس سے تو روشنی پھوٹ رہی ہے، اس میں تو کوئی گناہوں کی سیاہی نظر نہیں آ رہی۔ مجھے دنیا میں اس بات کا یقین تھا قیامت کے دن مجھے اپنے اعمال کا بدلہ ضرور ملے گا، اس لیے میں نے ایمان اور عمل صالح کے ذریعے اس دن کی تیاری کی تھی اور گناہوں سے بچا تھا۔ اگر نادانی میں کوئی گناہ ہو بھی گیا تھا تو وہ فوراً اپنے غفور الرحیم پروردگار سے توبہ کر لی تھی، رجوع کر لیا تھا، جو اس نامہ اعمال میں درج نہیں کیا گیا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میرا حساب مجھے مل کر رہے گا، مجھے پتہ تھا کہ میری محنتیں بیکار اور رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ جب لوگ سردی کے موسم میں اپنے اپنے گھروں میں آرام سے کمبل اوڑھ کر لیٹے رہا کرتے تھے، گرم لحاف لے کر سوئے رہا کرتے تھے، مؤذن کی آواز آیا کرتی تھی الصلاۃ خیر من النوم، تو میں بس گرم بستر چھوڑ کر، گرم لحاف چھوڑ کر، سردی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے فجر کی نماز مسجد میں ادا کرنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میری نیکیوں کا بدلہ مجھے ضرور ملے گا۔ نوجوان آئے گا، کہے گا اے پروردگار، زناکاری کا ماحول تھا، بدکاری کا ماحول تھا، عیاشی کا ماحول تھا، اے پروردگار میں نے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھا، اپنی جوانی کی حفاظت کی، تیری رضا کی خاطر جوانی میں سجدے کیے، جوانی تیری اطاعت میں گزاری۔ مجھے پتہ تھا میری قربانیاں
بیکار اور ضائع نہیں جائیں گی۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میرا حساب مجھے ضرور ملے گا۔ مسلمان عورت آئے گی، کہے گی اے پروردگار، جب ساری دنیا بے پردگی اور بے حیائی کے سیلاب میں ڈوبی ہوئی تھی، ساری دنیا میں عریانی عام تھی، اے اللہ میں تیری بندی، میں شرم و حیا کی پیکر، میں اسلامی پردے کی حامل تھی، میں نے کبھی اپنی غیرت سے اپنی حیا سے سمجھوتا نہ کیا، مجھے پتہ تھا میری قربانیاں میری محنتیں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا میرا حساب مجھے ضرور مل کر رہے گا۔ اللہ فرماتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جسے جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ خوش ہوگا، وہ عیش و آرام کی زندگی گزارے گا، اسے جنت کے بالا خانوں میں خوشیوں سے اور راحتوں سے بھری زندگی ملے گی، چاہے وہ دنیا میں غریب رہا ہو، پریشان رہا ہو، بیمار رہا ہو، لیکن اللہ اسے اس کی پسند کی زندگی دے گا۔ فی جنت عالیہ، پتہ نہیں دنیا میں اس کے پاس رہنے کو گھر بھی تھا یا نہیں تھا، لیکن آج اللہ تعالیٰ جنت میں بلند و بالا محلات عطا کرے گا۔ قطوفها دانیہ، جنت میں ہر طرح کی نعمتیں اور پھل اسے میسر ہوں گے۔ رب العالمین فرمائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، بطور عزت افزائی ان سے کہا جائے گا میرے بندو تم خوش و خرم رہو، تم آج جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو، تم نے ہمیں دنیا میں راضی کیا تھا، تم نے دنیا میں نیک اعمال کیے تھے، اور یہ جنت ان کا صلہ ہے۔ یہ جنت اور جنت کی ساری نعمتیں تمہیں ان اعمال صالحہ کی وجہ سے ملی ہیں جو تم نے دنیا کی زندگی میں یہ کیے تھے۔ اس لیے آج مزے سے کھاؤ پیو، تمہارے کھانے پینے کا دن ہے، یہ انجام ہوگا نیک لوگوں کا، یہ وہ لوگ ہیں جو اس دن کامیاب ہوں گے۔ کامیاب وہ آدمی ہے جس کے پاس دنیا کی دو چیزیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر، جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں وہی جنت میں جائیں گے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کامیاب کون؟ سورۃ نور میں رب العالمین نے فرمایا انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا۔ ایمان والوں سے جب کہا جاتا ہے، جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تمہیں بلا رہے ہیں، رسول تمہیں بلا رہے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ حدیث کا حکم ہے، جب ایمان والوں سے یہ کہا جاتا ہے تو ان کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلتا ہے ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ کیا نکلتا ہے ان کی زبان سے؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور اطاعت کی۔ یہ نہیں نکلتا حدیث تو صحیح ہے، لیکن ہم باپ دادا کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے۔ حدیث تو صحیح ہے لیکن ہم اپنے امام کی بات کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے، مومن کا شیوا یہ ہے، ایمان والے کا شیوا یہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے جب ان کے سامنے رب کا قرآن پڑھا جائے، محمد مصطفیٰ کا فرمان پڑھا جائے، تو ان کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلتا ہے سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا، اور اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کامیاب کون؟ سورۃ یونس میں رب العالمین نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة۔ رب العالمین فرماتا ہے اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی ڈر ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے، اللہ انہیں ہر ڈر سے نجات دیتا ہے، ہر غم سے نجات دیتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوا اے اللہ تیرا ولی کون ہے؟ ہم کس کو تیرا ولی مانیں؟ اللہ کا قرآن جواب دیتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، میرے ولی وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایمان ہوتا ہے، جن کے پاس تقوی ہوتا ہے، جو متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھتے ہیں۔ آگے فرمایا لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، جس کے پاس ایمان ہے، جس کے پاس تقوی ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، اور وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔
لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ کہتا ہے یہی کامیابی ہے۔ پتہ چلا جس کے پاس ایمان اور تقوی کی دولت آ جائے وہ کامیاب ہے۔ کامیاب کون؟ جو اپنے نفس کا تزکیہ کرے۔ یہ جو نفس ہے انسان کا، یہ گناہوں کی طرف بہت جلد میل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نفس کو ایسا بنایا ہے، اسے شیطانی کام بہت اچھے لگتے ہیں، اللہ کا کام، نیکی کا کام اچھا نہیں لگتا۔ موبائل پہ سے بٹھا دو، کئی گھنٹے گزر جائیں گے، بیٹھا رہے گا، نہ اسے تھکاوٹ ہوگی، نہ پیاس ہوگی، نہ بھوک کا احساس ہوگا، نہ پیاس کا احساس ہوگا۔ نماز کا ٹائم ہوگا تو اس کے پاس 100 بہانے آ جائیں گے۔ یہ نفس ہے نا جو یہ گناہوں کی طرف ابھارتا ہے، اس نفس کو دبانا، اس نفس کو کچلنا، اس نفس کو نیک اعمال کا عادی بنانا، یہ کامیاب لوگوں کی صفت ہے۔ قرآن کہتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ کامیاب وہ آدمی ہے جو اپنے نفس کا تزکیہ کرے، اپنے نفس کو پاک رکھے، اور وہ ناکام ہے وہ آدمی جو اپنے نفس کو گندا کر دے۔ کامیاب کون؟ کامیاب وہ ہے، کامیاب وہ آدمی ہے جس کے دل میں ایثار کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ ایثار کا مطلب کیا ہے؟ ایثار کا مطلب ہے پانی کی بوتل رکھی ہے، پیاس مجھے بھی لگی ہے اور پیاس میرے ساتھ بیٹھے ہوئے بھائی کو بھی لگی ہے، اپنی پیاس کو قربان کر کے بھائی کی پیاس کو بجھا دینا، اسے ایثار کہتے ہیں۔ اپنے حق کو قربان کر کے دوسرے کو اپنا حق دے دینا، یہ ایثار ہے۔ اور ایثار تب پیدا ہوتا ہے جب خود غرضی نکلتی ہے۔ جب تک خود غرضی ہے، جب تک مطلب پرستی ہے، تب تک ایثار پیدا نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، پوری کائنات میں انبیاء کے بعد، رسولوں کے بعد سب سے بے لوث جماعت اگر کوئی گزری ہے جس کے اندر خود غرضی نہیں تھی، جس کے اندر مطلب پرستی نہیں تھی، جس کے اندر ایثار تھا، ایسی جماعت اگر انبیاء کے بعد اس دنیا میں گزری ہے تو وہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت ہے۔ سورۃ ممتحنہ میں اللہ کا قرآن یوں نقشہ کھینچتا ہے، فرمایا والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة۔ رب العالمین فرماتے ہیں میرے نبی کے صحابہ جنہوں نے مدینہ کے اندر اپنے ایمان والے بھائیوں کو پناہ دی، یحبون من ہاجر الیہم، جو ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، مدینہ کے انصاریوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کا استقبال کیا، ان کو ویلکم کہا، اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں ان کو جگہ دی۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور کبھی بھی ان کے دل میں کوئی تنگی پیدا نہیں ہوئی کہ ہمارے مہاجرین بھائیوں کو فلاں سامان دیا گیا، فلاں چیز دی گئی، ہمیں کیوں نہ دی گئی، یہ جذبہ ان کے اندر کبھی پیدا نہیں ہوا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ فرماتا ہے میرے نبی کے یہ صحابہ ایثار کرنے والے ہیں، یہ اپنا حق دوسروں کو دے دینے والے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ان کو خود ضرورت ہوتی ہے، خود یہ ضرورت مند ہوتے ہیں، لیکن یہ اپنی ضرورت قربان کر کے اپنا حق دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک بڑا مشہور واقعہ، اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آیا، کہا اے اللہ کے رسول مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھانا ہے، کچھ کھانا کھلا دیجئے۔ اللہ کے رسول نے اپنے گھر پیغام بھجوایا۔ اللہ کے رسول کی 9 بیویاں ہیں، سب کی طرف سے واپس جواب آیا کہ گھر میں کھانا نہیں ہے۔ سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا۔ محمد مصطفیٰ کے امتیوں، ہم نے وہ نبی پایا ہے جنہوں نے بھوکا رہ کے اوروں کو کھانا کھلایا ہے۔ نبی کے گھر سے جواب آیا اللہ کے رسول گھر میں کھانا نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہتے ہیں
من یضیف ضیفنی، میرے مہمان کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ ابو طلحہ انصاری کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، آپ کا مہمان میرا مہمان ہے، آپ کے مہمان کی مہمان نوازی میں کروں گا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری مہمان کو لے کر اپنے گھر جاتے ہیں۔ ہم ہوتے تو پہلے پتہ کرتے گھر میں کھانا ہے یا نہیں ہے، گھر میں کھانا بچا ہے یا نہیں بچا، لیکن ابو طلحہ نے کچھ نہیں پوچھا، اللہ کے رسول کے مہمان کو لے کر گھر پہنچتے ہیں۔ بیوی سے کہا کھانا ہے یا ختم ہو گیا؟ بیوی نے جواب دیا کھانا تو ہے مگر اتنا ہے جتنا بچے کھا سکتے ہیں، بس ہمارے جتنا بھی نہیں ہے۔ ابو طلحہ نے بیوی سے کہا ایک کام کرو، بچوں کو سلا دو، انہیں لوری سنا کر بہلا کر سلا دو، مہمان کھانا کھا لے گا، ہم صبر کر لیں گے، نبی کا مہمان ہے، مہمان بھوکا نہ رہے۔ اللہ اکبر، مہمان گھر میں آتا ہے، کھانا مہمان اور میزبان کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے، اور کھانا کھانے کے ٹائم چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے چراغ کو بجھا دیا جاتا ہے، اندھیرا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کا مہمان اندھیرے میں پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتا ہے۔ مہمان یہ سمجھتا ہے میزبان نے بھی میرے ساتھ کھانا کھایا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے مہمان تو پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے، ابو طلحہ اور اس کی بیوی دونوں میاں بیوی بھوکے رات گزارتے ہیں۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی خاطر تواضع کا یہ عمل رب العالمین کو اس قدر پسند آیا، رب العالمین نے آسمان سے قرآن نازل کر دیا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ فرماتا ہے میرے نبی کے صحابہ ایثار کرتے ہیں، اپنا حق دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ آگے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو خود غرضی سے بچ گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ کامیاب کون؟ جس کے اندر ایثار ہو، جس کے اندر بے لوثی ہو، جس کے اندر خود غرضی نہ ہو، جو بے لوث ہو۔ میرے بھائیوں، یہ تھی کامیاب لوگوں کی چند صفات جو قرآن و سنت کی روشنی میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں بھی قیامت کے دن کامیاب لوگوں کے زمرے میں شامل فرما دے۔ رب العالمین قیامت کے دن کی سختیوں سے ہمیں بچا لے۔ رب العالمین قبر کے سوالوں کے جواب میں ہم سب کو ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو توحید پر اور اپنے پیارے رسول کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اسلامک ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک گھنٹی کا نشان آئے گا، اسے آپ ضرور پریس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔